نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پارہ 30 سورہ انفطار، رکوع 1، آیت نمبر 1 تا 5۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 19 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت نزولی میں اور ترتیبی نزولی اور جموع کے اعتبار سے 82 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ النازعات وقبل سورۃ الانشقاق۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا اذا السماء انفطرت، ما قبل سورۃ التکویر کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے۔ سورہ تکویر میں بھی علامات القیامت تھی اور سورہ انفطار میں بھی علامات القیامت ہے۔ سورہ تکویر میں فرمایا علمت نفس ما احضرت، اور سورہ انفطار میں فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ واقعات ظاہر ہوں گے، اس دن انسان اپنے سے پہلے بھیجے ہوئے اور اس کے مرنے کے بعد نتائج اعمال جو آئیں گے وہ سب اعمال حاضر پائے گا۔ تو اے انسان، تمہیں اپنے خالق مالک سے تعلق بگاڑنے کے لیے کس نے بہکایا ہے؟ دراصل یوم القیامت کا انکار تمہارے اس خرابی کا باعث ہے، اور یہ انکار بہت بری چیز ہے۔ فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب پھٹ جائے گا آسمان، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، جڑ جائے، اور جب دریائے شور اور شیرین بہہ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ بہہ کر ایک ہو جائیں گے۔ اور یہ تینوں واقعات، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جڑ جانا اور سمندروں کا ابلنا، یہ تینوں واقعات نفخہ اولیٰ کے بعد ہوں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکاڑ دی جائیں گے، مردے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، تو اس وقت علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ یعنی جب قیامت کے وہ حالات پیش آ چکے ہوں گے یا آ جائیں گے جس کا ذکر سورت کے ابتدائی آیتوں میں کیا گیا، جس میں آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جڑ جانا اور ہر قسم کے شور و شیرین دریاؤں کا ایک ہو جانا، قبروں سے مردوں کا اٹھنا، تو اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ آگے بھیجنے سے مراد جو ہے وہ عمل کر لینا ہے، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد کس اعمال پر، اعمال صالحہ کو آپ نے ترک کر دیا ہے، ترک کرنا مراد ہے۔ تو قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کون سے اعمال سیئہ اختیار کیے ہیں، کون سے اعمال حسنہ اختیار کیے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے اعمال نظر آ جائیں گے، خیر کا عمل بھی، شر کا عمل بھی، اور سب کچھ سامنے ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، آگے پیچھے ہوئے اعمال سے مراد وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں جو اس نے بذات خود کی ہے، خواہ اعمال حسنہ ہو یا اعمال سیئہ ہو، نیک اعمال ہو یا بد اعمال ہو، خیر کے اعمال ہو، شر کے اعمال ہو۔ اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ اعمال ہے جو اعمال بذات خود تو نہیں کی ہے،
لیکن اس نے جو ہے وہ کی ہے، ڈالا ہے دنیا میں، پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ نیک کام تھے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر برے کام تھے تو اس کی برائی جو ہے اس کے اعمال میں لکھتے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت، اچھا طریقہ جاری کرایا تو اس کا جو ثواب ہمیشہ ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے برے رسم، برے کاموں کا دنیا میں اجرا کر دیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ اس شخص کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، روز قیامت انسان کو بتلا دیا جائے گا کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جائے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جائے گے، مگر 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا اجر و ثواب جاری ہو، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، اور کنواں بنایا پانی کے لیے، لوگوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ، فلاحی رفائی کام بطور ثواب کی اور ثواب کی نیت سے کی۔ نمبر 2 اولاد صالح، نیک اولادی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 علم او علم ينتفع به، وہ علم جس پر اس نے خود عمل کیا ہے اور دوسروں کو پہنچایا ہے، لوگوں کو علم کے نور سے منور کیا ہے، تو یہ سب چیزیں موت کے بعد بھی کار ثواب ہے اور باقاعدہ اس کی ثواب ملتی رہتی ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکاڑ دی جائے، علمت، تو جان لے گا، نفس، ہر شخص، ما قدمت، اس نے جو موجود اس نے آگے بھیجا ہے، وما اخرت، اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔